لیکن بات کی جاتی ہے فضل الرحمان کیوں خاموش ہے؟ فضل الرحمان خاموش نہیں ہے. فضل الرحمان کا واسطہ ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون سے. ادھر بھی گنگے ہیں، ادھر نہیں ہے. جن کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے کیا، جو کشمیر کے مسئلے کے ابجد سے واقف نہیں ہیں، جو اس کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں، وہ بھی کشمیر کی بات کر رہے ہیں. ان کو بھی یہ حادثات کا انتظار کرتے ہیں. جب 40-50 لاشیں گریں گی، 1000-1500 لوگ زخمی ہوں گے، 100-150 لوگ نابینا ہوں گے، اور کشمیر کی سرزمین کشمیریوں کے خون سے رنگین ہوں گی، تو پھر اس پر وہ سیاست کریں گے، اس پر ان کی ریٹنگ چلے گی. یہ حادثوں کے انتظار میں رہتے ہیں، اور حادثوں کے انتظار میں اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے دوسرے سے کہتے ہیں جی آپ خاموش ہیں. میری آواز جب برما میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا اور پورا پاکستان خاموش تھا، پورا میڈیا خاموش تھا، تمام سیاستدان خاموش تھے، اخبارات خاموش تھے، تو پہلا شخص فضل الرحمان تھا جس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر قوم کے نمائندوں کو جھنجھوڑا. مسلمانوں کا خون ہو رہا ہے، کس خواب خرگوش میں ہو. اور وہ پہلی قرارداد تھی جو میں نے پیش کی اور پورے پارلیمنٹ سے ہم نے منظور کرائی تھی. یہ عالم اسلام کے کیس کیا جانتے ہیں؟ فلسطین کا معاملہ ہو، ہم میدان عمل میں ہوتے ہیں. جب افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا، ہم نے جرت کی. جب ساری دنیا کا حکمران امریکہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا تھا، گھٹنے ٹیک کر گیا تھا، ہمارے جنرل کے ہوتے ہوئے بھی گھٹنے ٹیک کر دیا، تو ایک فضل الرحمان تھا جو میدان میں نکلا اور نعرہ لگایا امریکہ مرد آباد. ہم نے خدمت کی ہے، ہم پوری دنیا میں گئے ہیں، اور جب میں کشمیر کی جنگ لڑتا ہوں، جب میں لندن جاتا ہوں، برطانیہ کے پارلیمنٹ میں جاتا ہوں، جب میں برسلز جاتا ہوں اور وہاں کے یورپی پارلیمنٹ کے اندر کشمیر کا مسئلہ اٹھاتا ہوں، تو پھر ہمارے ملک کے کچھ اللہ ان کو ہدایت دے، وہ ہماری کردار کشی میں مصروف ہو جاتے ہیں. کون بچائے گا پاکستان؟ مولانا فضل الرحمان. کون بچائے گا پاکستان؟ فضل الرحمان. فضل الرحمان. کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا؟ اس کو چپ کراؤ. مولانا فضل الرحمان. کون بچائے گا پاکستان؟ اللہ بچائے گا پاکستان. یہ کہتے ہیں آپ لوگ اپنے آپ کو بڑے موحد ہیں، نعرے آپ کے عجیب ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی بات. بچانے والا صرف اللہ ہے. ہمیں اللہ خدمت کی توفیق دے گا تو انشاءاللہ میدان میں رہیں گے، اور ہمیں اپنی حقانیت کا پتہ چلتا ہے. جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، جب دنیا میں خدا کا دشمن ہمارے مقابلے میں ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم اللہ والے ہیں. لیکن آج جب میں کشمیر کی سرزمین پہ بات کر رہا ہوں، جب جہاد کشمیر اور آزادی کشمیر کے بیس کیمپ پر کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں، میرے سامنے میرا سیاسی منشور بھی ہے، میرے سامنے سیاسی جماعتوں سے میرا اختلاف رائے بھی ہے، میرا اپنا ایک نظریاتی تشخص بھی ہے. لیکن ایک طرف میرے کشمیری بھائیوں کا خون بہہ رہا ہو، اور دوسری طرف ہم ایک سیٹ جیتنے کے لیے سٹیجوں پر
ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ رہے ہوں، ایک دوسرے کے دامن پر سیاہی پھینک رہے ہوں، ایک دوسرے پر تہمتیں باندھ رہے ہوں، الزامات کے طوفان تمار کر رہے ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ آج کے ان حالات میں خطے کشمیر پر ہم ایسی سیاست کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دوسری پارٹیاں اپنے سٹیجوں پر جو لب و لہجہ اختیار کرتی ہیں، جمعیت علماء کا پلیٹ فارم الحمدللہ اپنے حدود میں رہتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں آج یہاں کشمیر کے مسئلے پر یکجہتی کرنی چاہیے۔ ہمیں ایک قوم بن کر اور ایک موقف لے کر بات کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے سیاسی اختلافات کی بھینٹ نہیں چڑھا دینا چاہیے مسئلہ کشمیر کو۔ ہاں، پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کے اندر منشور کی بات ہے، نظریات کی بات ہے۔ یہاں تو مشکل یہ ہے کہ جو جماعتیں ان پر الزامات ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، فلاں ہیں، تو اقتدار کا حق بھی انہی کا ہے۔ اور جو پارٹی قیام پاکستان سے لے کر آج تک اس کے بارے میں ایک حرف نہیں کہہ پا رہی، اس کے بارے میں کہتے ہیں مولوی صاحبان کو اور جمعیت کو ہم کیوں ووٹ دیں؟ کردار کی بنیاد پر اگر ووٹ کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جمعیت علماء کے بغیر پورے ملک میں کسی کو حق نہیں ہے۔ اور میں صرف آپ اسٹیج پہ نہیں کہہ رہا یہ بات، جس فورم پر کوئی چاہے میں اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمت کرو، سامنے آؤ، لیکن الزام تراشیاں مت کرو۔